مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے نہیں بلکہ ان کے ارادوں سے خوف محسوس کرو، کیونکہ لوگوں کے ارادے ان کے چہروں پہ نہیں بلکہ ان کی نیتوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہی بات میں رجب اور ایمان کے حوالے سے بھی اگر دیکھوں تو مجھے صاف اور واضح نظر آتی ہے کہ نیتیں جو ہے نا، یہ صاف جب تک نہیں ہوں گی تب تک گھر نہیں بسے گا۔ جب تک نیت میں فتور رہے گا، جب تک نیت میں جو ہے وہ غداری رہے گی، جب تک نیت ہی خراب رہے گی، تب تک میاں بیوی کا رشتہ ہو یا دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو، آپ اس کو نبھا نہیں سکتے۔ رجب اور ایمان کے تعلق میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کا ہے۔ میں ایز اے ماہر نفسیات جب ان کی سائیکلوجیکل سچویشن کو دیکھتی ہوں یا میں ان کے ریلیشن شپ کو دیکھتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، مجھ سے اوپینین لیتے ہیں، میرے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہیں دنیا بھر سے لوگ، اور وہ جب اپنے ریلیشن شپ کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں وہ کیا آتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ریلیشن شپ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہوتے ہیں، لیکن تھرڈ پارٹی کی وجہ سے جو ہے یہ کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تھرڈ پارٹی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ تھرڈ پارٹی سچویشن آپ کے گھر کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ تھرڈ پارٹی سچویشن جو ہے لڑکے کی ماں، بہن، کوئی بھابھی، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ عورت جسے جو پہلے سے اس لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس کے بعد جب ایک اس کی بیوی اس گھر میں آ گئی ہے، ایک نیا بندہ اس گھر میں آ گیا ہے، تو وہ اس سے ہضم نہیں ہوتا، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ دیکھنا سہارنا، یعنی کہ دیکھ کر سڑنا، حسد محسوس کرنا، جلن محسوس کرنا، اور اس شخص کا اسی شخص کو پتا ہوتا ہے جو حسد کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پلاننگ کرتا ہے، سازش کرتا ہے، اور وہ اس عورت کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو عورت ان کے گھر میں نئی آئی ہوتی ہے۔ یہی رجب اور ایمان کا معاملہ بھی ہے کہ ایمان کو جو ہے وہ 1 مہینہ مشکل سے گھر میں رہنے دیا، اور اس کے بعد وہی فتنے فساد، شوہر وہاں موجود نہیں، اور جو ہے وہ نند کے ساتھ بھی معاملات خراب اور ساس کے ساتھ بھی معاملات خراب۔ میں نہیں کہتی کہ رجب فیملی اچھی نہیں ہے یا رجب فیملی بری ہے، فیملی کوئی بھی اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے، بس آپ کے رویے ہوتے ہیں جو اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ تو انسان سبھی اچھے ہیں اور اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے بہت اچھا ہے، لیکن پرابلم صرف ہمارے رویوں میں آتی ہے۔ جہاں ہم اپنا رویہ کسی بھی نئے آنے والے شخص کے ساتھ بدلتے ہیں، یا ہمیں حسد محسوس ہوتی ہے، اندر سے جلن محسوس ہوتی ہے، تو ہم اس شخص کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف سازشیں پلان کرتے ہیں، اور جب ہم سازشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص کو جو ہے وہ ہم وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جس لڑکے پہ ہم نے قبضہ کیا ہوتا ہے یا جو ہم قبضہ گروپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھا، یہ عورتیں کرتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ پرفیکٹلی میں آپ کو 100% یہ شورٹی دیتی ہوں کہ 2 لوگوں کا رشتہ ایک عورت خراب کرتی ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عورت جو ہے نا بیسیکلی یہی حسد محسوس کر رہی ہے اس عورت سے، جو اس عورت اس لڑکے کی زندگی میں آئی ہے جس لڑکے سے اس کا پہلے کوئی تعلق ہے، وہ اس کا بھائی ہے، بیٹا ہے، یا کوئی جو ہے وہ وٹ ایور، اس سے کوئی بھی تعلق ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کی بہن کسی کے گھر میں جاتی ہے، کوئی آپ کا داماد ہوتا ہے، تو ظاہر آپ اسے عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اس سے پیار محبت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے وہ خوش رہے، لیکن آپ شورٹی یا گارنٹی نہیں دے سکتے، قسمت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وارنٹی بھی نہیں ہے کہ آپ آگے جو آپ کا ایک بہنوئی ہے وہ کس طرح کا نکلے، یا اس کی پرسنالٹی کیا ہے یا سوچ کیا ہے۔ انسان کو نہ کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو شوہر، میں کہتی ہوں کہ آفرین ہے ان بیویوں پہ جن کے شوہر جو ہیں وہ کانوں کے کچے ہیں، ادھر سے باتیں سن کے ادھر سے باتیں سن کے اپنی بیویوں پر تانے کستے رہتے ہیں، اپنی بیویوں کو جو تانے دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو غلط کہتے ہیں۔ یہی رجب اور ایمان کا معاملہ بھی ہے کہ جو رجب ہے نا وہ کانوں کا کچا انسان ہے، بیسیکلی وہ سب کی سنتا ہے، وہ اپنی نہیں کرتا، وہ مشوروں کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے لوگوں کی سن کے جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک کام ہے جس کی وجہ سے ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دکانوں پہ زہر ملتا ہے وہ کھا کے شاید آپ بچ جائیں، لیکن کانوں میں جو زہر گھولا جاتا ہے، یہ زہر زندگی بھر اور قبر تک جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے، اور یہ رشتے توڑ دیتا ہے، یہ گھر توڑ دیتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں، اور خاص طور پہ رجب اور ایمان کے درمیان میں دراڑ ڈالنے والا یہی کانوں کے کچے ہونے کا معاملہ ہے، کیونکہ رجب بٹ کانوں کا کچا ہے، اور وہ اپنی کبھی ماں کی بات سنتا ہے، کبھی بہن کی بات سنتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی بات سنتا ہے، کبھی کسی کی بات سنتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہیں اور ایک ایمان جو ہے وہ غلط ہے۔ میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں ایک پاک لڑکی ملنا، صاف لڑکی ملنا، اچھی لڑکی ملنا، خاندانی لڑکی
ملنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آوارہ تو ہر جگہ پر جو ہے وہ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، آوارہ گردی کرنے والے، آوارہ سوچ رکھنے والے، غلط خیال کرنے والے، مختلف دوست بنانے والے۔ آج کل جو ہے نا وہ لڑکوں کے نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے، لڑکیوں کے نصیب کے لیے تو آپ دعا کرتے ہی ہیں کہ اسے اچھا ور ملے، لیکن آج کل جو ہے وہ جو لڑکیاں ہیں نا ان کے بھی کریکٹر کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ 4 4 5 5 بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں اور ہر بوائے فرینڈ کو دوسرے بوائے فرینڈ سے چھپایا ہوا ہے، اتنی سمیں رکھی ہوئی ہیں، اتنے موبائل فون جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر اس دور میں اگر کوئی نیک عورت ملی گئی ہے تو اس سے گھر بساؤ، اس سے تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے تمہاری نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ کیسے باپ اور رجب بٹ کہ تمہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہاری نسل جو ہے وہ اس لڑکی نے چلائی ہے، یہ تمہاری نسل ہے جو تمہارا بیٹا ہے، اس نے آگے نسل در نسل چلنا ہے۔ تمہارے والدین تو آج ہیں، کل اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، لیکن کتنے دن اور جی لیں گے، اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن تمہارا یہ بیٹا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری گود میں دیا ہے، یہ تمہاری نسل کا وارث ہے، اس نے تمہاری نسل کو آگے جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ اگر اب بھی تمہیں اپنے خاندان اور اپنے گھر بسانے کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب بٹ کی آنکھوں پہ بھی اور کانوں پہ بھی پٹیاں بن چکی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کے دل پر مہر لگ جائے پھر وہ جب تک اسے اللہ کی طرف سے سزا نہ ملے وہ بندہ باز نہیں آتا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، لیکن جس طریقے سے یہ طلاق کا معاملہ جو ہے وہ چلا ہے نا، اور سوشل میڈیا پہ اس نے ایک ہنگامہ آرائی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، آپ یقین کریں اس سے دل لرز گیا ہے، اور ان ڈائیورس پیپر پہ اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کے ہاتھ رکھے ہوئے دیکھ کے میرا دل تڑپ اٹھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، جن کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں، کبھی ماں چھوڑ کے جو ہے وہ چلی جاتی ہے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ باپ چھوڑ کے کسی عورت کے لیے جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ او بھائی کون سی ایسی فرسٹریشن ہے تم لوگوں کی جو نکل نہیں پا رہی ہے، کون سے ایسے تم لوگوں کے اندر جو ہے وہ پرزے سیٹ ہو گئے ہیں کہ تم جو ہے وہ ٹک ہی نہیں پا رہے ہو، کیوں ایک دوسرے تک محدود نہیں ہو، کیوں چکر چلائے ہوئے ہیں، کیوں دھوکہ دے رہے ہو ایک دوسرے کو، کیوں دوسری لڑکیوں کو جو ہے وہ یہ یقین دلاتے ہو کہ میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں، میں تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ یہ قبر میں لڑکیاں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی، قبر میں یہ 2 نمبر عورتیں جو ہے وہ ساتھ نہیں جائیں گی جن کے ساتھ تم نے پہلے چکر چلا رکھے تھے، اور پھر تمہاری بیویاں آ گئیں، اور پھر ان بیویوں کو جو ہے وہ تم ان کے گھر بھیج کے اور خود جو ہے وہ پیچھے سے تم عیاشیاں کر رہے ہو۔ یہ تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ نکاح سے آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ مکمل ایمان ہے نکاح، کہ جس میں انسان جو ہے وہ شیطان کی طرف راغب بھی نہیں ہو سکتا، غلط کام ہی نہیں کر سکتا۔ تمہیں جو کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کرو، جیسے تم جو ہے وہ پیار کرنا چاہو، جیسے تم رہنا چاہو، جیسے تم زندگی گزارنا چاہو، اپنی بیوی کو بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، نہ کہ تم باہر کی غیر عورتوں کے ساتھ غلط جو ہے وہ تعلقات رکھ کے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا کے جو ہے وہ یہ ثابت کرو کہ تم ایک مرد ہو۔ مرد کی شان صرف ایک عورت ہوتی ہے، مرد کی شان کئی عورتیں نہیں ہوتی۔ خاندانی نسلی با کردار انسان مرد جو ہوتا ہے نا وہ ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہوتا ہے، ہر عورت کو یہ یقین نہیں دلا رہا ہوتا، اور اگر اس کے کوئی پچھلے افیئرز بھی ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ختم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میری رسپانسبلٹی میری بیوی ہے اور میں نے اپنی بیوی کو وقت دینا ہے، میری یہ پیار میری بیوی کی امانت ہے۔ اور جو مرد اس پیار کو اپنی بیوی کی امانت سمجھ کے اس کے حوالے کرتا ہے، یقین جانے فرشتے بھی اس پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرد پریشان ہے، مردوں کی جیبیں خالی ہیں، مرد اتنا کما کے لاتے ہیں اس کے بعد بھی رو رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو رلا رہے ہو، تم اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہاری اولادیں رو رہی ہیں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بھر بھر کے، اپنے گھر والوں کو بھر بھر کے جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اتنے تھدے دے دیے ہیں، اتنے پیسے دے دیے ہیں، لیکن نہ اولاد کا سوچ رہے ہیں نہ اپنی بیوی کا سوچ رہے ہیں۔ بھائی یہ رسپانسبلٹیز ہیں آپ کے اوپر، جب تک آپ اپنے بیوی اور بچے کو خوش نہیں رکھیں گے اللہ بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ تو رجب بٹ اور ایمان کا یہ معاملہ جو ہے وہ کرٹک اسی لیے ہوتا جا رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے، دونوں ایک پینل پر نہیں آ رہے۔ ایمان میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور میرا آپ کو مشورہ بھی ہے، اگر آپ مجھے بہنوں جیسے سمجھیں اپنی، تو آپ خود سے رجب بٹ سے جو ہے وہ بات کریں، اس کو میسج کریں اور اسے یہ کہیں کہ آپ اس کے گھر آنا چاہتی ہیں، اس کے بچے کی زندگی جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس لیے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ نبھا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ رجب سے خود رابطہ کریں، وہ مختلف ویڈیوز بناتے ہیں اور مختلف ویڈیوز میں جو ہے وہ یہی رجب بھائی کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ مجھے میسج کر سکتی تھی، میرے گھر والوں کو میسج کر سکتی تھی، لیکن اس نے کوئی میسج نہیں کیا۔ چلیں آپ ان کی یہ شکایت بھی دور کر دیں کہ آپ ان کو خود میسج کریں، اور خود میسج کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں،
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے والدین سے معافی مانگ لیں تو اپنے بچے کے مستقبل کے لیے والدین سے معافی مانگ لیں، نہ اپنی زندگی کو عذاب بنائیں اور نہ اس بچے کی زندگی کو عذاب بنائیں۔ اکڑ سے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ اکڑ یہیں رہ جانی ہے، دنیا ویسے ہی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ لڑے چلے جا رہے ہیں، آپ لوگ ہیں کہ طلاقوں کی طرف جا رہے ہیں، آپ لوگ ہیں کہ بچے پیدا کر کے ان کو جو ہے وہ لاوارث بنا دیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پھر یہ جب اس طرح کی ناانصافیاں جس سرزمین پر ہوتی ہیں نا، وہاں پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ 2 جگہ پہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ خود بہت جو ہے وہ دکھ اور درد محسوس کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک کسی بھی عورت کے کردار پہ تہمت جب لگتی ہے کہ وہ عورت ایسی نہ ہو اور اس کے کردار پہ دنیا تہمت لگا رہی ہو، اور ایک اولاد کا غم کہ اگر اس کی اولاد جو ہے وہ بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے اور اسے اکیلی پالنی پڑے، اور جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ اسے چھوڑ کے چلا جائے اور باپ کا سایہ جو ہے وہ اس کے سر پہ نہ رہے، یہ دکھ عورت کے لیے بہت بڑے دکھ ہیں۔ یہ صرف وہی عورتیں سمجھ سکتی ہیں جو سچویشن سے گزر رہی ہیں۔ تو ایمان آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی اکڑ ختم کریں اگر اس کی اکڑ نہیں ختم ہو رہی، اور رجب بھائی آپ بھی خدا کے لیے اپنے بچے کی زندگی کو بچائیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے اس وقت میں صحیح فیصلہ نہ کیا رجب بٹ، اگر آپ نے اپنی گرل فرینڈ کی خاطر اپنے بچے کی زندگی برباد کی تو یہی گرل فرینڈ کل کو تمہیں برباد کر کے جائے گی، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور یہ میری ویڈیو جو ہے وہ کہیں سیو کر لو، اور جس وقت تمہاری یہ گرل فرینڈ تمہیں دھوکہ دے کر جائے گی نا، اس وقت تم پھوٹ پھوٹ کے رو گے اور تمہارے پاس جو ہے وہ کسی کا کندھا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں سچی اور حقیقی بات بتا رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ مرد بڑا طاقتور بنتا ہے عورت کو جو ہے وہ طلاق دے کے، یہ طاقتور مردوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ طاقتور مرد گھر بساتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ طاقت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ طاقت نہیں ہے آپ کی کہ آپ کی یہ مردانگی ہے کہ آپ 3 3 4 4 عورتوں کو پھنسا سکتے ہیں تو آپ مرد ہیں۔ آپ ایک عورت کے ساتھ گھر بسا سکتے ہیں تو آپ مرد ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ رجب اور ایمان جو ہے وہ آپس میں صلح ضرور کریں گے۔